حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم ہے کہ آج اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں حاضر ہونے کا موقع فراہم کیا۔ دعا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے محترم حاجی خلیل صاحب گاہے بگاہے محافل کا انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ وہ 10 محرم کا دن ہو، 12 ربیع الاول ہو یا اور دیگر مواقع ہوں، وہ اس طرح کی پاک محافل کا انعقاد جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ میرے بڑے ہی واجب الاحترام جناب بھائی عدیل اشرفی کمیہ صاحب صدر پریس کلب شرف الشریف بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میرے محترم بھائی فاروق تارڑ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے انتہائی قابل احترام جناب سید خاور عباس نقوی صاحب آپ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور سچی بات ہے، سادات کرام کا موجود ہونا یہ باعث برکت ہوتا ہے۔ سید ناصر حسین شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا، حضور سید ہو پاس تو کیا کرنا چاہیے؟ شاہ صاحب اپنے 4 مصروں میں کہتے ہیں جرا سید ہووے اے ناصر او دے قدمی بہ کے رو لیا کر، جرا سید ہووے اے ناصر او دے قدمی بہ کے رو لیا کر، کیونکہ ہر سید چوں آقا دے کردار دی خوشبو ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سادات کرام کا سایہ جو ہے ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ ہمارے آپ کے ہم سب کے بڑے ہی ہر دل عزیز بڑے محترم دوست، میرا تو الحمدللہ ان کا ساتھ ایک بڑا یارانہ تھا، محترم ڈاکٹر شکیل صاحب مرحوم و مغفور، آج ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ اور جب بھی حاجی صاحب کا خیال آتا ہے، ڈاکٹر شکیل صاحب کا ذہنوں میں خیال آتا ہے، تو حاجی خلیل صاحب ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی ہے، بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ حاجی صاحب کی صحافت میں اور سماجی کاموں میں جس طرح کوششیں اور جس طرح کاوشیں ہوا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے ڈاکٹر شکیل صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور حاجی خلیل صاحب جو کہ اپنے بھائی کے مشن کو، جو پاک صاف صحافت کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں مزید وسعتیں عطا فرمائے، اور جو ہمارے شہر کی خدمت یہ ہمارا پریس کلب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو اپنی کریم اور عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عدیل بھائی کی قیادت میں جو پریس کلب کا ایک کارواں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اس کو قائم و دائم رکھے، اور ان سارے بھائیوں میں، ان سارے دوستوں میں ایک جو محبت کی، ایک پیار کی اور ایک جو اتحاد کی فضا قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس فضا کو ایسے ہی قائم و دائم رکھے۔ آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے، محبت سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیہ۔ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں، جس وقت پڑھو صلی علی آل محمد، جس وقت پڑھو صلی علی آل محمد، سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں۔ محبت سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں محسن نقوی کے چند اشعار سے اپنی حاضری کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ محسن نقوی لکھتے ہیں، الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے،
آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جرا ہے، اور ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے، اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت یا رسول اللہ، اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یا تیرے خط و خال سے خیرہ مہو انجم، یا دھوپ نے سایہ تیرا خود اوڑھ لیا ہے، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیرے تن پر، یا دن تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے۔ اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے۔ عدیل بھائی محسن نقوی نے بڑی پیاری بات کہی، اعلیٰ حضرت نے کہا نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا حضور دینے کے لیے تو ہاتھ چاہیے ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں دینے کے لیے منہ چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے وہاں پہ جواب دیا کہ میرا رب اپنے حبیب کو ہاتھ سے کچھ دینے کی زحمت دیتا ہی نہیں ہے، آقا اشارہ فرماتے ہیں اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اب محسن نقوی کہتے ہیں کہ جب بندہ آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے نا حضور کے معجزہ شریف کے آگے مدینہ پاک میں، وہ جب ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے آقا بخشش کر دیجئے، اس وقت فاروق بھائی محسن نقوی کہتے ہیں وہ بندہ اکیلا نہیں ہوتا، شاہ جی جیسے وہ بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے نا، ویسے آقا کی بارگاہ میں بخشش بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے، اور میرے آقا صرف اپنے ابرو کا اشارہ کرتے ہیں، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، کہ بس حضور اشارہ فرما دیں، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گدا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ آئیے حضرات گرامی آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز جو ہے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے اپنی حاضری کا آغاز کرتے ہیں۔ حاضری صاحب اگر یہ سپیکر تھوڑا سا دور ہو سکتا ہے تو کر دیں، چونکہ بالکل کان میں آ رہا ہے تو ذرا تھوڑی سی مہربانی فرمائیں۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس خوبصورت محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے کہ جتنا بھی ہو سکے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صداؤں میں شامل ہوں، کیونکہ آج ہم اپنے ایک دوست کو اس حال ثواب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جتنی ہمارے اس دوست کی شہر کے حوالے سے خدمات ہیں سیاسی سماجی، ہم اس کا بالکل وہ دین تو نہیں دے سکتے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا کو ہم کر سکیں اتنا کو ان کے لیے سال ثواب کریں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صورت میں تو کوشش کیجئے کہ جب تلاوت ہو نعت ہو تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے جائیے، تاکہ ہمارے ڈاکٹر شکیل صاحب کو زیادہ سے زیادہ اصال ثواب ہو سکے۔ میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے علاقہ کی عظیم شخصیت
ایسی ہستی کہ جن کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جن کے طلباء حفظ کر کے اور مختلف مساجد میں مختلف جگہوں پہ اپنی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. میری مراد عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ الشیخ قاری محمد ظفر اقبال زین العابدین المصری الازہری صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. سارے بولیے نعرہ تکبیر. چلیں میں ایک رعایت دے دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اونچی نہ بولیں، بالکل اونچی نہ بولیں. ہمارا تو کام ہے فروخ صاحب اونچی بولنا یا مائک میں بولنا، اسی تے گلے تھکانے ہیں. تسی نہ تھکاؤ، اونچی نہ بولو لیکن انی آواز وچ بولو جتنی آواز تسی صرف گفتگو کرتے ہو انی آواز ضرور بولو. نعرہ رسالت. سارے بولو نعرہ رسالت. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جن کا کھانا انہی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے تو گیت گا رہے ہیں. رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرتیں سب نکال دیتے ہیں. ارے میں کسی سے کیوں مانگوں، مجھے زہرا کے لال دیتے ہیں. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. قاری محمد ظفر اقبال زین العابدین المصری الازہری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مستقيما. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ما شاء الله. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا جو تلاوت ہو رہی ہے آپ عثمان صاحب نے نہیں آنا انہیں طبیعت زیادہ خراب ہے تو آپ پھر آئیے 15 منٹ تک عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. إن الله كان لطيفا خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله وهو
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ما شاء الله. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ. نام جس وقت تیرا ورد زباں ہوتا ہے کتنا دلکش دل آویز سما ہوتا ہے اور ان مقامات پہ ہوتا ہے فرشتوں کا نزول کہ جن مقامات پہ قرآن کا بیان ہوتا ہے. حضرات گرامی، تلاوت کلام پاک سے آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے. اب دامن وقت میں بھی زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم زیادہ تاخیر کریں. موسم کی صورتحال بھی کچھ تھوڑی سی خراب ہے اور ویسے بھی کرونا کی وجہ سے مناسب بھی نہیں لگتا کہ زیادہ دیر آپ کو اکٹھے بٹھایا جائے. تو بس جلدی جلدی سے ہم انشاءاللہ محفل پاک کو اختتام کی جانب لے جائیں گے. ہمارے معزز جو علماء کرام ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. ہمارے آج کے جو مہمان ثناخان ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. آئیے میں بلا تاخیر اپنے ایوان سے پہلے نعت خواں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اگر آپ تھوڑا سا دو قدم اٹھ کے آگے آ سکتے ہیں تو آگے تشریف لے آئیے. سر ندیم خالہ صاحب، سر تسی تے بابا آگے آگے بابو نا آجو تھوڑا سا دو قدم پڑھیں. آجو اٹھ کے آجو. ماشاءاللہ. تسی بھی ذرا بھائی جان تھوڑا جا گر گیا. نیرے ہیں محتمد دیاں ہیں آئی صاحب تھوڑا جا منیر بھائی تسی بھی مولائی ہو. منیر صاحب اسی بھی مولائی ہیں. ذرا پھر مولا دا ذکر پھر ہم نے سامنے بیٹھ کے ہوتا ہے نا. آؤ حضرات گرامی، میں اپنے ایوان تو پہلے نعت خانوں تاری سماعتاں دے حوالے کر رہے ہیں. میں ثنا خانوں کو ٹائم کی پرچی جو ہے وہ دیتا جاؤں گا. ثنا خانوں سے گزارش ہے کہ اس ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم نے 10 بجے کا ٹائم لکھا ہے وائنڈ اپ کا، لیکن وہ 10 بجے تو نہیں ہو سکے گا. تھوڑا سا اوپر ہمیں جانا تو پڑے گا، لیکن کوشش ہے کہ زیادہ اوپر نہ جائیں. جلدی جلدی اس محفل کو ہم وائنڈ اپ کر لیں. محمد عثمان خلیل صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. جناب محمد عثمان خلیل صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ سے کسے مانگے کہاں جائے کسے کہے کسے مانگے کہاں جائے کسے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کسے مانگے کہاں جائے کسے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب اپنی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب اپنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیری اس کو تو فضل باری سمجھ اے نصیری اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے ان کے کردار کا کتنا نہیں ہے دنیا کے کردار کا کتنا نہیں ہے دنیا جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ
ماشاءاللہ، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھے حضور تہاڈا نام ہے محمد بخش، نے کہا جی بالکل میرا نام محمد۔ تو پھر کسی پوچھا اونلی بندے نے اگلا سوال کیا، انہوں نے کہا جی پھر تہاڈے آخری نبی دا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تہاڈے تے انہاں وچ فرق کی ہویا؟ آپ فرماندے نے میں محمد ٹھگ محمد، میں محمد ٹھگ محمد، میں محمد چور جس دی دنیا کلمہ پڑھ دی ہو محمد ہو۔ میاں صاحب جا رہے تھے ایک دن وٹ تے جا رہا ہے تے کسی نے کیا میاں صاحب راہ دیو، میاں صاحب راہ دیو، میاں صاحب فرمانے نے راہ دے، ہر کوئی آکھے تے تو بھی آکھے راہ دے، بن مرشد تینو راہ نہیں لبنا، ایویں رل مر سے وچ راہ دے۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس کا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہاردا۔ سیاں نال میں پانی گئیاں ٹوٹ گئیاں سب ونگاں، ماں ہوندی تے میں ہور چروندی، باپ تو منگدی سنگاں، ماں ہوندی تے میں ہور چروندی، باپ تو کیویں منگاں، ماں ہوندی تے میں ہور چروندی۔ اپنے یار دے بیلے وچوں تمہیں پٹ پٹ کھائیے، اپنے یار دے بیلے وچوں تمہیں پٹ پٹ کھائیے، ہور کسے دے باغاں وچوں کدی میوے لین نہ جائیے۔ بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد، ماواں ٹھڈیاں چھاواں، باپ سراں دے تاج محمد، باپ